نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 41 سے 44 تک ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، اسے سچ بتانے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور سب میں اول اس کے کافر نہ ہو جاؤ۔ قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت سب سے پہلے بنی اسرائیل کو دی گئی۔ اہل کتاب میں یہی سب سے زیادہ مشہور تھے اور مدینہ اور اس کے آس پاس بستے تھے۔ یہ اصول اس قاعدے کے بھی مطابق تھا کہ نیکی اور اس کی دعوت پہلے اپنے قرابت داروں ہمسایوں سے شروع کرنی چاہیے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے انعام اور احسانات یاد کرا کے یہ فرمایا تھا کہ وہ اپنے وعدے کو جو اللہ تعالیٰ سے کر چکے ہیں پورا کریں۔ وہ عہد جسے پورا کرنے کے لیے انہیں کہا جا رہا ہے، اس میں اس نئی کتاب یعنی قرآن مجید پر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے ایمان لانا شامل ہے۔ اس لیے اس پر ایمان لائیں اور اس کی ہدایات پر عمل کریں۔ اس کتاب میں خود ان کی کتابوں کے اصولوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ اس کے بعد انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین الہی سے واقفیت رکھنے والوں میں تم ہی سب سے پہلے اس قرآن مجید کے منکر بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا علم اور قرآن مجید کی سچائی کا علم جتنا تمہیں ہے اور کسی قوم کو نہیں، اس لیے تم سے توقع کی جاتی ہے کہ دوسروں کے لیے تم کفر و انکار کا نمونہ نہ بنو گے، بلکہ جیسے تمام اہل کتاب میں سب سے پہلے تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، اسی طرح تم سب سے پہلے اس پر ایمان لا کر دوسروں کے لیے ترغیب کا باعث بنو گے کہ وہ بھی تمہیں دیکھ کر اس کو مان لیں۔ تمہیں یہ خوف ہرگز نہ کرنا چاہیے کہ اس آخری کتاب اور آخری نبی پر ایمان لانے سے تمہارا دنیائی جا جلال اور اثر و سروق ختم ہو جائے گا، بلکہ اس کے برعکس تم دیکھ لو گے کہ ساری خرابی اسلام کی برکات کی بدولت زائل ہو جائیں گی۔ دنیا میں بھی تمہارے لیے باعث آرام ہوگی اور آخرت میں بھی سزا سے بچ جاؤ گے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میری آیتوں پر تھوڑا مول نہ لو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ قرآن مجید نے یہودیوں کے ساتھ جو نرمی اختیار کی اور جس خوبی کے ساتھ اسلام کی دعوت انہیں دی، وہ بجائے خود قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا ثبوت ہیں۔ واقعات کی اظہار کے طریقے اور خطاب کے طرز سے یہود کا پورا احترام ظاہر ہوتا ہے۔ کوئی بات ایسی نہیں کہی گئی جو ان کے لیے اشتعال کا باعث ہو۔ سچائی کے اظہار کے لیے اس کے مناسب ماحول پیدا کرنا قرآن مجید کا معجزہ ہے، جس کی ہم مسلمانوں سے اگر تھوڑی سی بھی نقل ہو جائے تو دنیا کے تمام ڈر دور ہو جائیں۔ یہود نے جو طرز عمل اسلام کے ساتھ اختیار کیا، اس کی بنیاد ہٹ دھرمی اور نہ سمجھی کے سوا کوئی نہیں معلوم ہوتی۔ آیات الہی فروخت کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہودی علماء دنیا کی عارضی فوائد کی خاطر اللہ کے احکام کو بدل ڈالتے، چند ٹکوں کے بدلے خود ساختہ فتوے جاری کر دیتے، اپنے عیوب کو چھپانے کے لیے اللہ کے احکام کو چھپاتے اور غلط ملت کر ڈالتے۔ جب کسی قوم کی علماء اس قوم کے عیوب میں پڑ جائیں تو اس قوم کا تباہی سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے ایک اخلاق کی سب سے زیادہ اہم تلقین فرماتا ہے۔ دنیا کی زندگی اور اس کے فائدے صرف چند روز ہیں۔ اس بنا پر وہ یہودیوں کو نصیحت کرتا ہے کہ تم نذرانوں اور حقیر ہدیوں کی خاطر میرے کھلے حکموں کو بدل کر لوگوں کی خواہشوں کے مطابق فیصلہ نہ دیا کرو، کیونکہ میرے حکموں کو صاف صاف اور ٹھیک بتا دینے سے جو دنیا اور آخرت دونوں میں انعام ملے گا وہ ان عارضی اور تھوڑے معاوضوں سے کہیں زیادہ ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور صحیح میں غلط نہ ملاؤ اور سچ کو نہ چھپاؤ اور تم جانتے ہو۔ ظہور اسلام کے وقت یہودیوں کے علماء نے اپنے دین کی رہی صحیح شکل کا ستیہ ناز کر رکھا تھا۔ وہ اپنی خواہش کے مطابق آسمانی کتابوں کے احکام کو بدل دیتے تھے۔ جو کتابیں گم ہو چکی تھی ان کی جگہ اپنی طرف سے اور کتابیں لکھ کر ان کے نام پر پیش کر دی تھی۔ کبھی تشریح اور تفسیر لکھ کر اصلی متن کے ساتھ ملا دیتے اور دونوں میں فرق کی کوئی نشانی نہ رکھتے۔
آسمانی حکام جس عالم کہن اور راہب کے پاس ہوتے وہ کسی مالی لالچ یا کسی دنیائی طمع کی خاطر انہیں گھٹا بڑھا دیتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور نبوت کی تمام نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھی، لیکن جب آپ تشریف لائے تو حسد کی آگ میں جل کر ان تمام نشانیوں کو چھپانے لگے اور بغض کو الٹ پلٹ کر کر بیان کرنے لگے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کو نہ چھپایا کرو، تمہاری گمراہی سے دوسرے لوگ بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے اہم واقعات جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، ان کی سب سے بڑی غرض یہ ہے کہ ایک طرف تو خود یہود اپنی برائیوں سے آگاہ ہو جائیں اور دوسری طرف مسلمانوں کو اچھی طرح سمجھا دیا جائے کہ اس قسم کی باتوں کی دین میں قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان بیان کردہ واقعات اور بنی اسرائیل کے عروج و زوال پر غور کریں اور اپنے اندر ان جیسی بری باتیں پیدا نہ ہونے دیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ اب انہیں عمل کی تعلیم دی جاتی ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں اور پابندی کے ساتھ باقاعدگی ادا کرتے رہیں۔ نماز بدنی عبادات میں سب سے اعلیٰ عبادت ہے اور اللہ کو پہچاننے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس کے بعد انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا کہ وہ دستور کے مطابق ہر سال اپنے مال کا ایک مقرر حصہ باقاعدہ اللہ کے نام پر غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور مستحق لوگوں کو دیا کریں۔ امت کی بہبود کے لیے مفید کاموں میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کریں۔ یہودی لوگ تاجر اور صنع ہونے کی وجہ سے بڑے مالدار تھے، اس وجہ سے ان میں مال اور دولت کی محبت حد سے زیادہ پیدا ہونے کا خطرہ تھا۔ نماز پڑھنے اور صدقات دینے سے دوسروں کی حاجتوں کا علم اور ہمدردی کے ساتھ ان کا تدارک میسر ہوتا ہے۔ انہیں کہا گیا کہ نماز گھر میں پڑھنے کے بجائے مسجد میں جا کر سب کے ساتھ مل کر ادا کریں اور زکوٰۃ مستحق کو دیا کریں، اور اجتماع و اتحاد کے بہت فائدہ ہوں گے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا لوگوں کو نیک کام کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور تم تو کتاب پڑھتے ہو، پھر کیوں نہیں سوچتے؟ اس آیت میں علماء کو شرم دلائی گئی ہے کہ تم کیا کرتے ہو، لوگوں کو نیکوکار بننے کی زبان سے ہر وقت ہدایت کرتے رہتے ہو، حالانکہ خود راست بازی اور سچائی کے قریب بھی نہیں جاتے۔ کیا تمہاری غرض صرف یہ ہے کہ لوگ تم کو اپنی ہادی اور رہنما مانیں، تمہاری خدمت کرتے رہیں؟ تم تو راہ پڑھتے ہوئے بھی صرف ظاہری داری کے قائل ہو اور اپنی اصلاح سے بالکل غافل ہو۔ عقل کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ راست بازی میں آدمی دوسروں کے لیے خود مثال بن کر دکھائے۔ تم الٹا لوگوں کو دھوکہ دینے کے مجرم ہو۔ اگر تم دوسروں کو نصیحت کرنے میں مخلص ہو تو پہلے خود عمل کر کے دکھاؤ۔ یہود کو تو یہ سمجھنا اور ڈرانا زیادہ مفید ثابت نہ ہوا، البتہ قرآن مجید کو سچی کتاب ماننے والے علماء کے لیے اس آیت میں ایک بڑے کام کی نصیحت پوشیدہ ہے۔ وہ یہ کہ دوسروں کو درست کرنے سے پہلے اپنی درستی کا بندوبست کریں، کیونکہ علماء کا عیش پرست، فریبی اور ریاکار ہو جانا قومی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اس میں جو کچھ پڑھنے سننے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔